پاکستانی ڈرامے اپنے معیاری مواد کی وجہ سے دنیا بھر میں خاص پہچان رکھتے ہیں۔ پاکستانی ڈرامے ہمیشہ سے ہی مقبول رہے ہیں کیونکہ حقیقت پسندانہ کہانیوں کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ اس نے ناظرین کے لیے جو کچھ دکھایا جاتا رہا وہ حقیقت کے قریب ہی تھا۔ رات 8 بجے کا گھنٹہ ہمیشہ سے ہی ایسا وقت رہا ہے جہاں خاندان اکٹھے ہو کر پاکستانی ڈرامے دیکھتے تھے۔ تقریباً پورے ملک میں ہر ایک خاندان کے لیے معمولات میں ایک ساتھ ڈرامہ دیکھنا، اس پر بحث کرنا اور پھر اگلی قسط کا انتظار کرنا شامل ہے۔ پاکستانی ڈراموں کو ہمیشہ خاندانی تفریح کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے، جس نے ایک خاص سطح کی شائستگی کو برقرار رکھا ہے۔ میڈیا کی ترقی اور مزید چینلز کے ابھرنے کے ساتھ ڈرامہ سازوں نے ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ڈرامے تیار کرنا شروع کر دیے۔ ایک وقت ایسا آیا جب پروڈیوسرز نے مواد کی معیار کی فکر کرنا چھوڑ دی اور اپنی توجہ ریٹنگ پر مرکوز کر دی۔ اس کے نتیجے میں ایسے ڈرامے سامنے آئے جن کی نوعیت بے باک تھی۔ ان میں ایسے مناظر بھی شامل تھے جن کی وجہ سے خاندانوں کے لیے انہیں ایک ساتھ دیکھنا مشکل ہو گیا۔ کچھ سال پہلے پاکستانی ڈرامہ پروڈیوسرز نے اس قسم کے مناظر دکھائے جو سنسنی خیز اور قابل اعتراض مناظر پر مبنی تھے۔ آئیے ان بولڈ پاکستانی ڈراموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو فیملی کے ساتھ نہیں دیکھے جا سکتے۔ چپ رہو۔ چپ رہو کو ایک ریپ کا شکار ہونے والی کہانی کے طور پر پروموٹ کیا گیا تھا، لیکن جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھا یہ ایسے بولڈ سین سے بھرا ہوا تھا جس میں سجل علی کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور سید جبران نے انہیں مسلسل ہراساں کیا۔ ڈرامہ بنانے والوں نے ریپسٹ کے کردار کو گلیمرائز کیا اور اسے ایسی روشنی میں دکھایا کہ سب کچھ اس کے قابو میں تھا۔ اس کے پکڑے جانے اور اس کا راز فاش ہونے کے بعد بھی کسی نے اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کی۔ چپ رہو متنازع ڈرامہ تھا اور اس نے ظاہر کیا کہ ریپ کرنے والا صرف طاقتور ہوتا ہے اور اسے روکا نہیں جا سکتا چاہے کچھ بھی ہو۔ چپ رہو کے تمام مناظر کو سمجھنا مشکل تھا اور اتنے بولڈ تھے کہ اس ڈرامے کو فیملی کے ساتھ دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کتنی گرہیں باقی ہیں، کتنی گرہیں باقی ہیں اکثر ڈرامائی موضوعات کی وجہ سے تنقید کی زد میں آتا ہے۔ یہ موضوعات معاشرے میں مردوں اور عورتوں کو درپیش مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس سیریز کے مناظر ہمیشہ بولڈ ہوتے ہیں۔ کتنی گرہیں باقی ہیں بہت سے ایسے موضوعات کو شامل کیا گیا جو غیر فطری بھی تھے۔ یہ یقینی طور پر ایک قسم کا ڈرامہ نہیں ہے جو آپ خاندان کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ جانم ایک شوہر اور بیوی کی کہانی تھی، لیکن ڈرامہ بنانے والوں نے اسے اپنا فرض سمجھا کہ جوڑے کے درمیان ان کی ذاتی معاملات کو دکھایا گیا۔ اس ڈرامے میں ایسے مناظر تھے جس میں ایک مرد گھر کی ملازمہ پر نظر رکھتا ہے۔ جانم ایک بے باک ڈرامہ تھا۔ شرط 4 بہترین دوستوں کی کہانی تھی۔ یہ دوست شادی شدہ تھے اور انہیں 2 جوڑوں میں تقسیم کیا گیا۔ شرط کی کہانی ایک حلالہ کی کہانی تھی جہاں سید جبران اپنی اہلیہ عائشہ خان کو اس وقت طلاق دیتا ہے۔ دونوں نے پھر عائشہ کی شادی دانش تیمور جو پہلے سے شادی شدہ ہے سے کروانے کا منصوبہ بنایا تاکہ اسے طلاق دے دے، وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جا سکتی ہے۔ یہ ڈرامہ نہ صرف بولڈ تھا بلکہ اس میں بہت سے ایسے مناظر تھے جو غیر ضروری تھے۔ یہ ڈرامہ بھیانک، غیر ضروری، جرأت مندانہ اور ناقص طریقے سے انجام دیا گیا۔ رشتے کچھ ادھورے سے متنازع اور بولڈ ڈرامہ تھا۔ یہ 2 بہنوں کی کہانی تھی جہاں چھوٹی بہن کا اپنی بہن کے منگیتر سے نکاح ہو جاتا ہے۔ لڑکیوں کی ماں ان کے باپ کو سچ نہیں بتا سکتی، اس لیے بڑی بیٹی اپنے منگیتر کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ کر بیوی کے طور پر رہنے پر مجبور ہوتی ہے۔ یہ اس قسم کا ڈرامہ تھا جو دیکھنے والوں نے پہلی بار دیکھا۔ بند کھڑکیوں کے بیچ پاکستانی ماحول میں مایوس گھریلو خواتین کو دوبارہ تخلیق کرنے کی ڈرامہ ساز کی کوشش تھی۔ اس میں 40 کی دہائی میں دوستوں کے ایک گروپ کو ان کے بگڑے ہوئے رشتوں سے نبٹتے ہوئے دکھایا گیا۔ اس کے ساتھ بند کھڑکیوں کے بیچ پر بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی اور یہ یقینی طور پر اس قسم کا ڈرامہ تھا جس نے ناظرین کو بے چین کر دیا۔ اس نے خواتین کو ایک آزاد خیال ماحول میں دکھایا جہاں وہ کسی بھی حدود اور قیود کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ بنٹی آئی لو یو نے اپنی کہانی کی وجہ سے ناظرین کی دلچسپی کو اپنی گرفت میں لیا، لیکن یہ یقینی طور پر بولڈ ڈرامہ تھا۔ اس ڈرامے میں کچھ ایسے مناظر بھی تھے جنہیں آسانی سے بیہودہ کہا جا سکتا ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ کس طرح ایک مرد سے بڑی عورت اسے جیتنا چاہتی ہے اور وہ کس طرح کے ادکنڈوں کو صرف اس سے پیار کرنے کے لیے اختیار کرتی ہے۔ بنٹی آئی لو یو نے ناجائز معاملات دکھائے۔
یہ یقینی طور پر اس قسم کا ڈرامہ نہیں تھا جو فیملی کے ساتھ دیکھا جا سکتا تھا۔ صدقے تمہارے مقبول ترین ڈراموں میں سے ایک تھا جب یہ نشر ہوا، لیکن اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں اس قسم کا مواد اور کہانی تھی جس نے ناظرین کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ دیکھنے میں بے چینی محسوس کی۔ کچھ ایسے دلکش مناظر بھی تھے جنہوں نے اس ڈرامے کو بولڈ بنا دیا تھا، اور ایسا کچھ نہیں تھا جسے فیملی کے ساتھ دیکھا جا سکے۔